لیکن انور صاحب کریڈیبلٹی کی بات ابھی احتشام صاحب کر رہے تھے. کریڈیبلٹی از ویری امپورٹنٹ. الیکشن کی کریڈیبلٹی آپ کو کیا نظر آتی ہے الیکشن 2024 جس کو ہم الیکشن 2023 کا نام دیا کرتے تھے لیکن اب وہ 2024 میں ہونے جا رہے ہیں, اس میں بھی کریڈیبلٹی پہ جو سیاسی جماعتیں اس وقت آؤٹ آف گیم ہے یا کہہ لیں ان کو لیول پلینگ فیلڈ یا ایکول پچ نہیں مل رہی, وہ اعتراض کر رہی ہیں, تو کریڈیبلٹی کہاں سے آئے گی؟ اچھا پہلے تو دیکھیے کہ جمہوریت کی کیا کریڈیبلٹی ہے, جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی کیا اپنی ساکھ ہے, اس پہ کیا عوام آپ میں بات نہیں کرتے. انتخابات کی طرف آجے جو آپ نے سوال کیا, دیکھیے انتخابات کی کریڈیبلٹی کیا, جب اس ملک میں 11 انتخابات ہوئے اور سارے متنازع رہے تو 12واں جو ہے انتخاب ہونے جا رہا ہے وہ بھی اس طرح متنازع ہوگا. اور آپ دیکھیں گی کہ جو ہارنے والا ہوگا وہ پہلے سے شور مچائے گا کہ ہم تو پہلے کہہ رہے تھے کہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی جا رہی ہے جو ہمیں نہیں دی گئی, یہ بات بعد میں بھی ہوگی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو آپ نے 2/3 کی بات کرتے ہیں, شاید اس لیے بلوچستان کا رخ کیا نواز شریف صاحب نے, ایسا نہیں ہے. وہ مخلوط حکومت کے قیام کے لیے انہوں نے بلوچستان کا رخ کیا ہے. اگر سمپل میجارٹی کے ساتھ بھی اگر ان مخلوط حکومت بن جائے تو بڑی بات ہے. گراؤنڈ ریالٹیز کچھ اور ہیں. اسحاق ڈار کے جو سروے کے مطابق 90 سیٹوں کی بات کی ڈاکٹر صاحب نے, آپ دیکھیے کہ میں نے بات کی جی, آپ نے کی, آپ کا کریڈٹ آپ کو دیتے ہیں. ہم تو فوری انصاف اور جزا سزا کے کنسیپٹ پر یقین رکھتے ہیں. تو بات کی آپ نے, اب یہ بات بالکل درست ہے. جو گراؤنڈ ریالٹی ہے, ایک رینڈملی ایک سروے کو ایک یوٹیوبر کر رہا تھا گجرانوالہ میں, جو مسلم لیگ کا گڑھ سمجھا جاتا ہے. وہاں پر انہوں نے کہا جی آپ رینڈملی چل رہے تھے کہ آپ کس کو ووٹ دیں گے. 161 لوگوں نے کہا کہ ہم ووٹ دیں گے پی ٹی آئی کو, اور 63 نے کہا ہم دیں گے نون کو. اب ذرا آپ کمپیریزن کیجئے, اور کچھ لوگوں نے کہا ہوگا پیپلز پارٹی کو, اور اسی میں سے تھوڑی سی زیادہ تعداد بڑھا لیں. انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت دیکھیں گے, برادری نے جس کو کہا اس کو دیں گے ووٹ. تو یہ وہ سروے جو ایک عام کامن مین نے کیا سرے راہ چلتے ہوئے رینڈملی, اور انہوں نے کوئی کٹ نہیں کیا, یہ سوشل میڈیا پہ پڑا ہوا ہے. آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو جڑیں ہیں وہ ابھی تک عوام میں موجود ہیں. وہ صحیح ہے یا غلط ہے, بیانیے کے ذریعے بنی یا نہیں بنی, یہ ایک الگ بات ہے. اس لیے اس انتخابات کی جو آپ ساکھ کی بات کر رہی ہیں وہ ابھی سے متنازع ہے. الیکشن ہونے سے پہلے ہی جس کے رزلٹس کا آپ اور میں گفتگو کر رہے ہیں پتہ ہے, تو اس کے انتخابات پر بات کیوں نہیں کی جائے گی؟ ڈیفینیٹلی ہوگی انتخابات کے بعد, کیونکہ رزلٹ سے پہلے, انتخابات سے پہلے رزلٹ کا سب کو پتہ ہے. میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا کہ جب اسکول گوئنگ بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں حکومت بنانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے, ووٹ کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے لوازمات ہیں جن کو آپ نے پورا کرنا ہے, وہ لوازمات جو ہیں وہ مسلم لیگ نون پورے کر رہی ہے. باپ کا آپ نے بات کی, وہ دیکھیں نواز شریف وہاں پر گئے, الیکٹیبلز ان کے ساتھ شامل ہو گئے. یہی نشانیاں ہوتی ہیں, یہ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں مخلوط حکومت کے قیام کے. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو آئندہ آنے والے دنوں میں مزید اس طرح کے اتحاد نظر آئیں گے. باقی آپ نے بات کی پیپلز پارٹی کے, میں بات سن رہا تھا, غور کر رہا تھا کہ جو کام زرداری صاحب نے کیا آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے. یہی وجہ ہے ان کی پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ جو ہے وہ ناراضگی بڑھتی چلی جائے. اگین فیض آباد دھرنا کیس, کیا ہم دوبارہ ایک نیا پنڈورا باکس کھولنے جا رہے ہیں, اور کیا واقعی یہ کام نہیں کرنا چاہتے اس لیے اس پہ کمیشن بنا دیا گیا کہ اس کو تو سائڈ پہ کر دیں؟ سلمہ, پاکستان کی ہسٹری کو اگر دیکھیں کہ جو کام نہیں کرنا ہوتا اس پر کمیشن تشکیل دے دیا جاتا ہے, اور پھر کمیشن کی رپورٹ آپ مجھے بتائیے کون سے کمیشن کی رپورٹ جو یہ کمیشن عدالت کیوں انیشیٹ کر رہی ہے, اپنے سر سے کیوں اتار رہے ہیں؟ دیکھیے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کو کرنی پڑتی ہیں مجبوراً, اور یہ فیض آباد دھرنا کیس گڑے مردے کو کے برابر ہے. آپ اگر اس پہ پروب کریں گے پھر سے دوبارہ کمیشن قائم کر دیں گے, اس کا رزلٹ کچھ نہیں نکلے گا. ہمیں ماضی میں جانے کی بجائے ہمیں اپنے حال کو بہتر کرنا ہے تاکہ ہم اپنے مستقبل کو بہتر کر سکیں. دیکھیں اداروں کو ایسے فیصلے کرنے چاہیے اور ایسے کیسز کے فیصلے بر وقت کرنے چاہیے جس کا کم از کم اس ملک کو, عوام کو, اداروں کو فائدہ بھی ہو. لیکن ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے, نہ تو عدالتوں کے فیصلوں سے عوام کو فائدہ ہوتا ہے معذرت کے ساتھ, اور نہ ہی لوگوں کو. کئی کیسز ایسے ہیں کہ لوگ قبروں میں چلے گئے اور ان کے فیصلے اب ہو رہے ہیں. یہ انصاف نہیں ہے. لہٰذا پاکستان کو آگے لے کر جانے کے لیے آپ کو ماضی کو چھوڑنا ہوگا, جو ہوا سو ہوا. ہاں اس کا مطلب یہ نہیں کہ جنہوں نے اس ملک کو لوٹا, جنہوں نے کرپشن کی, آپ ان کو چھوڑ دیجئے. میں ایسے کیسز کی بات کروں جو بڑے سینسٹیو ہیں, جن کو آپ کو دوبارہ ری اوپن کرنے سے اداروں کو نقصان ہوگا, ملک کو نقصان ہوگا, اور ایک نئی ڈیبیٹ شروع ہوگی میڈیا میں. ان سے آپ کو بچنے کی ضرورت ہے. آپ کو اب ایسے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے جس سے جمہوریت مضبوط ہو, اور جمہوریت کے ساتھ ساتھ اس سے بھی زیادہ اہم کہ آپ کی معاشی صورتحال جو ہے وہ بہتر ہو. کیونکہ اس وقت آپ کو اپنی اکانومی کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے آپ کو دیکھیں عدلیہ نے بھی فیصلے کرنے ہیں, میڈیا نے بھی سوچنا ہے, پبلک نے بھی اس کا ساتھ دینا ہے, اور جو منتخب حکومت ہوگی وہ بھی اس کو آگے لے کر بڑھے گی. عدلیہ کو پریورٹیز سیٹ کرنے کی ضرورت ہے.